الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا نظير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له هو الحكم العدل اللطيف الخبير معز المذل السميع البصير وأشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا وطبيب قلوبنا وطبيب جسودنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زباں پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔ اس مالک ارض و سمادا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ نے۔ دعا ہے کہ ہر حال دے اندر اللہ سانو اپنا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے، جنہاں نو اللہ تعالی نے کائنات دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا، اور اس کائنات اندر سب تو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تابعداری اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا یہ عظیم الشان پروگرام جس کے اندر ساڈے مہمان خصوصی مناظر اسلام واعظ شیریں بیان مقرر ہر دل عزیز حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب انشاءاللہ تواڈے نال ہم کلام ہون گے اور اپنا تفصیلی بیان خطاب فرمان گے، اور اسی طرح مولانا سید عبد الغفور شاہ صاحب، مولانا حافظ عمران تبسم صاحب اور مولانا محمد عباس چشتی صاحب دیگر علماء انشاءاللہ تواڈے نال مخاطب ہون گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام علماء دا تشریف لے آنا اور تساں تمام دوستان دا اس مقام تے جمع ہونا، کتاب و سنت دی دعوت سننا سنانا، اللہ دی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا اعلان اور پرچار سننا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ دو باتاں بیان انشاءاللہ ساڈے مہمان علماء کرام دے ہون گے، دو باتاں ذہن دے اندر رکھنیاں نے۔ میں تو آنو خطابات سن واسطے تیار کرنا چاہنا کہ تسی اللہ نو راضی کرن واسطے آئے ہو، اور اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ اج دے پروگرام دی وجہ نال ساڑھے تے راضی ہو جائے، اللہ اس نو ساڑھی اپنی رضا دا سبب بنا دے۔ دو باتاں تساں یاد رکھنیاں نے۔ جس وقت اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، علماء کرام اللہ دا قرآن پڑھن،
محبت نال پیار نال اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ کولوں ثواب لین واسطے تساں سارے نے کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ دی تعریف کرنی ہے۔ اور جس وقت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی کسی بھی ساڑھے عالم دی زبان تے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے محبت نال پیار نال ادب نال احترام نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھنا ہے، کیونکہ ساڑھا ایمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پڑھن دا منکر ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں چیزاں اللہ دی تعریف کرنا اور مصطفیٰ علیہ السلام تے درود پڑھنا یہ دی بہت زیادہ عظمت ہے، شان ہے۔ اللہ رب العالمین او شان عظمت ساڑھے نصیبے دے اندر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو بندہ سبحان اللہ کہندہ ہے، کی کہندہ ہے؟ جو بندہ سبحان اللہ کہندہ ہے غرست لہو نخلت فی الجنہ، جنت دے اندر اس بندے دا کھجور دا درخت لگا دیتا جاندہ، عام درخت دی بات نہیں۔ غرست لہو نخلت فی الجنہ، جو سبحان اللہ کہندہ ہے جنت دے اندر اس بندے دا کھجور دا درخت لا دیتا جاندہ ہے۔ اس حدیث دی روشنی دے اندر کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا او دا ایک درخت لگ جائے گا، اور جس نے 10 مرتبہ سبحان اللہ کیا او دے کنے لگن گے؟ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کیا اس دے 100 درخت، جس نے 1000 مرتبہ سبحان اللہ اللہ نو راضی کرن واسطے کیا اس دے 1000 درخت لگ جان گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے اندروں جو بات نکل دیئے وہ حق ہوندی ہے اور سچ ہوندی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال بول دے، اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ حدیث پاک دے اندر آندہ ہے سال حبر من الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیاں دے ایک عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کے سوال کیتا ای البقاء خیر فی الارض، زمین دے اندر کیڑا ٹکڑا بہتر ہے، زمین دے اندر کیڑا ٹکڑا کیڑا بقا کیڑا خطہ بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکو تو حتی اسآل جبرائیل، میں خاموش ہاں، میں اتنی دیر تک اس بات دا جواب نہیں دیندہ جتنی دیر تک میں جبرائیل تو سوال نہ کر لوں۔ فسأل جبرائیل، نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل تو سوال کیتا اے جبرائیل ای البقاء خیر فی الارض، زمین دے اندر کیڑا ٹکڑا بہتر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اسألہ اللہ، میں اس بارے اللہ کو سوال کروں گا تے پھر دساں گا۔ یعنی محمد ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، پیغمبر کائنات اتنی دیر تک نہیں بول دے۔ کھانا کھاؤ جنہ دوستانے مہمان جاؤ۔ اظہر صاحب بس ٹھیک ہو گیا بیٹا، دعوت دے دیتی ہے انشاءاللہ بھی کھانے دی دعوت ہے، علماء کرام واسطے بھی تواڈے واسطے بھی تمام سامعین واسطے بھی کھانے دا انتظام ہے۔ جس نے کھانا کھانا ہے وہ بالکل کھانا کھائے، او دے واسطے کھلی اجازت ہے، انہوں ایویں بھوک رکھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جس نو کھانے دی طلب ہے میرے علماء کرام بزرگ شاہ صاحب نے دیگر ساتھی نے وہ کھانا کھا لیں۔ میں گزارش کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودیاں دے عالم نے سوال کیتا، بے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ای البقاء خیر فی الارض، کیڑا ٹکڑا بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فوری جواب نہیں دیتا، آپ نے فرمایا میں خاموش ہاں، اسال جبرائیل، میں جبرائیل تو سوال کر کے پھر دساں گا۔ فسال جبرائیل، نبی پاک نے جبرائیل تو سوال کیتا اے جبرائیل زمین دے اندر کیڑا خطہ بہتر ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے اسالہ اللہ، میں اللہ کو سوال کراں گا تے پھر دساں گا۔ جبرائیل پھر آئے
اور جبرائیل نے دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر البقاء فی الارض مساجدہا، زمین دے اندر بہترین ٹکڑے ہونے جتھے اللہ دے گھر بنا دیتے جان. مسجدہ زمین دے اندر بہترین ٹکڑے نے. اللہ تعالیٰ سانو مسجدہ آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے واقعہ بیان کرن دا مقصد یہ ہے محمد ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. پیغمبر کائنات اتنی دیر تک نہیں بول دے جتنی دیر تک جبرائیل اللہ دا پیغام نبی کریم نو پہنچا نہیں دیندا، اور جبرائیل اپنی مرضی نال ایک لفظ بھی نہیں بیان کردا جدوں تک جبرائیل نو اللہ فرما نہیں دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرست لہو نخلت فی الجنہ، جس بندے نے سبحان اللہ کیا جنت دے اندر کھجور دا درخت لگا دیتا جائے گا. میں حدیث دا مطالعہ کر رہا سا. حدیث دی ابتدائی کتاب بلوغ المرام، ادھی آخری حدیث اور ذخیرہ حدیث دی سب تو بڑی کتاب صحیح بخاری شریف، ادھی بھی آخری حدیث. اور اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان دو کلمے. کتنے کلمے؟ کلمتان دو کلمے حبیبتان الی الرحمن، رحمان نو بڑے پیارے لگ دے نے. خفیفتان علی اللسان، زبان تے بڑے ہلکے آرام نال آسانی نال ادا ہو جان والے نے. ثقیلتان فی المیزان، جدو انہاں دو کلمیاں نو تکڑی دے اندر ترازو دے اندر کنڈے تے رکھیا جائے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو دے اندر بہت زیادہ بھاری تے وزن رکھن والے نے. او کیڑے دو کلمے نے؟ نبی کریم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بار پیار نال سارے کلمے پڑھ لو نا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں گزارش کراں گا اپنے ذمہ دار بھائیاں دی خدمت دے اندر، میں بھی ذمہ دار ہاں، تسی بھی ذمہ دار ہو، اور کاروباری ساتھیاں دی خدمت دے اندر اور اپنے تاجر بھائیاں دی خدمت دے اندر کہ جدوں بھی زبان فارغ ہوئے اپنے معاملات تو بجائے ادھر ادھر دیاں کوئی باتاں کرن دے اللہ دی تعریف اور تسبیح ان الفاظ نال کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلم شریف دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، نبی کریم نے فرمایا جو ان الفاظ نال اللہ دا ذکر کرے. مسلم شریف دے الفاظ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو ان الفاظ نال اللہ دا ذکر کرے اللہ اس بندے نو دنیا دے اندر 3 بیماریاں تو محفوظ کر دے. انل آما، اللہ دی اکھاں دی بیماری تو محفوظ کرے گا، اس نو اندھا ہون تو اللہ بچائے گا. اور نبی کریم نے فرمایا اللہ اس بندے نو فالج دی بیماری تو محفوظ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے نو ابرس دی بیماری، جلد دی بیماری جڑی سفید داغ بن جاندے نے جنہوں اسی پھل بیری سدنے یا مختلف نام نے، اللہ اس بیماری تو اس بندے نو محفوظ فرمائے گا. اور دیکھیے میں اور تسی جدو نماز شروع کرنے ہیں نا، وضو کر کے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ویسے اللہم باعث بینی دیگر دعاواں بھی نے آسان اور عام جڑے دیہات دے اندر ساڑے بھائی جڑے پڑھ دے نے نا، اور یہ سنت و ثابت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو اپنی حمدان الپاک ہے، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑیاں برکتاں والا ہے، وتعالی جدک، اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. ولا الہ غیرک اسی نماز دے ابتدا دے اندر پڑھنے ہاں. اور دیکھیے میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
کہو صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے عظیم سفر دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے. اے نبی پاک دا معراج والا سفر ہے اور اللہ اعلان فرما دے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اور دیکھیے سبحان اللہ دے اللہ نے قرآن پاک دے اندر بار بار اپنی تعریف ان الفاظ نال کروائیے. اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دا ایک نبی او دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتا ہے. وہ ایسا نبی ہے کہ اے آپ بھی نبی ہے دا باپ بھی نبی ہے. اے جس نبی دا میں تو انو ذکر سنان لگا جدا واقعہ تو انو سنان لگا اے آپ بھی نبی اے دا باپ بھی اللہ دی رحمت دیکھو باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. اور کئی ایسے نے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی پردادا بھی نبی. کریم ابنو کریم ابنو کریم. اے اللہ نے لڑیاں بنائیاں نے. حضرت داود علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں دا ذکر قرآن پاک دے اندر ہے. اور انہاں دے بیٹے دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے. انہاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے. داود علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے فرمایا علنا لہ الحدید اسا اپنے نبی داود دے ہتھاں دے اندر لوہا نرم کر دیتا ہے. لوہے نو گرم کرن دی ضرورت نہیں پٹھی پان دی ضرورت نہیں. نبی لوہے نو پکڑ کے جو مرضی جدھر مرضی موڑنا چاہے اللہ دا حکم ہے لویا تو مڑ جانا ہے. ایک قرآن پاک دی بات ہے میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا. حضرت داود علیہ السلام انہاں دے بیٹے دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور انہاں دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا. اللہ فرما دے نے غدوہا شہرن ورواہوہا شہرن. اسی انہوں نے ایک جہاز دیتا ہے ایک تخت عطا فرمایا ہوا دے ذریعے او دیتے بیٹھ کے سفر کر دینے. غدوہا شہرن صبح شام تو لگ کے صبح تک اینا سفر جہاز کردہ کہ جتنا ایک مہینے دا پینڈا ہوگا. صبح تو شام تک ایک مہینے دا سفر اور شام تو صبح تک پھر ایک مہینے دا سفر. ایمانداری دی بات ہے میں ایک دن حساب لگا رہا سا ساڑھے جہاز جنہ دے ہزاروں میل سپیٹ ہے رب کبریا دی قسم ہے سلیمان دے جہاز تو مٹھے نے آہستہ نے سلیمان دا جہاز اس تو بھی اگے جاندہ. اور دیکھیے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت بیٹھے نے اور لوہ لشکر نالے ایک دن انج کر کے نکلے. اللہ دی رحمت دیکھو. اے جہاز ہے نہ سی این جی دی ضرورت ہے نہ پٹرول دی ضرورت ہے نہ ڈیزل دی ضرورت ہے. جدھر مرضی ہوا دے ذریعے اڑا کے لے جان. انج کر کے سلیمان علیہ السلام نکلے. سلیمان علیہ السلام دا جہاز جا رہے ہے. کوئی زمیندار اپنیاں پیلیاں دے اندر وہ پیلی سمجھ دے ہو نا اپنی بھوئیں دے اندر ہے اپنے کھیتاں دے اندر کم پیا کر دے. اس زمیندار نے جدوں ویکھیا نے سلیمان علیہ السلام دا جہاز اڑیا جا رہا ہے. اے زمیندار بھی اللہ سانو بھی اوویں دا بنا دے. زمیندار کھلو گیا کھلو کے ویندے سلیمان علیہ السلام دا جہاز نالے اللہ دی تعریف کر دے. کہ دی تعریف کر دے. اس زمیندار دی زبان تو کلمات نکلے اندر سبحان اللہ نعم ما اوتی آل داود. اللہ پاک ہے جس نے آل داود نو انیاں شاناتا فرمائیاں نے. تعریف کے دی کیتی ہے تعریف اللہ دی کیتی ہے حضرت داود دے حوالے نال کیتی ہے. اندر سبحان اللہ نعم ما اوتی آل داود. اللہ پاک ہے جس نے آل داود نو انیاں شاناتا فرمائیاں نے. ہوا ادھر جا رہی سی ہوا دے ذریعے اس زمیندار دی آواز اللہ نے سلیمان علیہ السلام دے کنہ تک پہنچا دی. جدھر ہوا دا رخ ہوئے نا آواز دور تک جان دی ہے. سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی. آواز دل دے اندر پسند آئی بھلی لگی اور خیال آیا
کہ میں اپنا جہاز موڑ کے اس بندے نو ویکھاں تے صحیح ایک دی زبان وچوں ایک کلمہ نکلے۔ سلیمان علیہ السلام انج کر کے جہاز موڑیا، پہلے گاں جا رہے سن، پھر واپس مڑے، جدوں ویکھے انج رڑی دے اندر ایک بندہ نظر آیا۔ اور اسی زمیندار جڑے ہیں نا، ساڑھے پنڈی پٹیاں تو پرلا ایریا تا جدوں کوئی ہیلی کاپٹر کوئی جہاز لنگ دے نا، اپنا کام چھوڑ کے اسی ویکھن لگ جانے۔ اے مونے دے ٹھٹا مونا سلابت دے اندہ من نہیں پتا، ساڑھے زمیندار میرا گجر برادری اللہ تعالیٰ کہ ادھر جتنے بھی زمیندار جدوں کوئی جہاز لنگے پھر گویڑ لاؤں دے نے، پتہ نہیں ہے جہاز شواز شریف ہونا ہے، نواز شریف ہونا ہے، مشرف ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، گویڑ لاؤں دے ہو نا۔ ادوں صرف ایک ہی جہاز چلدا سی، او دے اندر سلیمان نبی اللہ دا سفر کردا سی، اور کسے کول ہے ہی نہیں سی۔ زمیندار نے تعریف کی تھی، سبحان اللہ نعم ما اوتی آل داود، اللہ پاک جس نے آل داود نو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ سلیمان علیہ السلام نے جدوں گل سنی، جہاز واپس موڑ لیا، اس بندے وال ویکھیا، سمجھ گئے کہ انہیں یہ الفاظ بولے نے، او دے نیڑے آ کے نا جہاز نیچے اتار دیتا۔ نہ ہیلی پیڈ بنان دی ضرورت ہے، نہ زمین پدری کرن دی ضرورت ہے، جتھے مرضی اتار لین، جتھے مرضی اڑا لین۔ جہاز اتر گیا، انج کر کے زمیندار کھلوتے، انہوں بلایا، تعال یا عبداللہ، اللہ دے بندے ارا میری گل سن۔ طلب کر لیا، اس نے بلا لیا۔ زمیندار بیچارہ ڈر گیا، بے پتہ نہیں حضرت دی میرے کولوں کی گستاخی ہو گئی ہے، کسے کم جا رہے سن، میرے منہ چوں کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے جڑا واپس آ کے مینوں سد لیا ہے، طلب کر لیا ہے، پتہ نہیں کی گستاخی ہو، ڈر گیا۔ ترو دو فرائسہو، دے کندے کمبل لگ گئے، تھر تھران لگ گیا، ڈردہ ڈردہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے جو تھوڑا جا نیڑے ہویا نا، سلیمان علیہ السلام پوچھ دینے، انہوں کہن لگے، کل ما قلتا قبلا، جو الفاظ تو پہلے بولے سن دوبارہ بول، جو الفاظ تو اگے آنکھیں نے دوبارہ آنکھ۔ اے زمیندار پھر بول دے، سبحان اللہ نعم ما اوتی آل داود، اللہ پاک جس نے آل داود نو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ سلیمان علیہ السلام نے اگے دوروں سنے سن، ہونے الفاظ آمنے سامنے اللہ دا نبی اس زمیندار دی زبان تو سن رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام ایک کلمات سن کے اگوں ہن جواب کی دین دینے، آندے نے کلماتوں کا، او زمیندار انسان جو تو کلمہ بولے ہے سبحان اللہ، کیڑا کلمہ بولے ہے؟ جیڑا تو سبحان اللہ کلمہ بولے ہے، خیر مما اوتی آل داود، ہر اس شے نالوں بہتر ہے جو اللہ نے آل داود نو عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے جدوں بھی کوئی عالم قرآن پڑھے تو سن کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے، آپ دا نام نامی اسم گرامی سن کے محبت نال، پیار نال، عقیدت نال، ادب نال، احترام نال آپ دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ اللہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں میرے خیال ٹائم 10 منٹ دیتا سی، شاید وہ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اچھا چلو میں تھوڑا جا میرے علماء تشریف انہاں دی اجازت نال میں انشاءاللہ زیادہ دیر تواڈی سما خراشی نہیں کرانگا۔ ساڈے مہمان علماء حضرت سید عبدالغفور شاہ صاحب تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنات احسان کیتے، اللہ نے کہہ دیتے احسان کیتے، لَقَدْ مَنَّ اللہ، اللہ نے احسان کیتے، اللہ تو تے بہت زیادہ احسان کیتے نے۔ اللہ دے احسانات نو اگر اسی گنن لگ جائیے، قرآن پاک دے اندر دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جے تسو اللہ دے انعامات تے نعمتاں گنن لگ جاؤ تسی گن سکدے؟ گن نہیں سکدے، انیاں نعمتاں نے اللہ دیاں۔ اور اللہ تو تے بڑے انعامات کیتے نے، اپنے بندیاں نو اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ ایمانداری دسو یہ اکھاں اللہ دا انعام نہیں؟ اور اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے نے، ہاتھ اللہ دا انعام نہیں؟
اور میں تے دیکھے ہے اس کائنات دے اندر کئی لوگ ایسے بھی دیکھے نے جنہ دی آنکھاں موجود نے لیکن نظر کچھ نہیں آتا. کئی لوگ ایسے بھی ملے نے جنہ دے منہ دے اندر زبان ہے لیکن ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے. کئی ایسے بھی لوگ ملے نے جنہ دے ہاتھ موجود نے لیکن کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے. کئی لوگ ایسے بھی ملے نے جنہ دے پیر موجود نے لیکن ایک قدم چل نہیں سکتے. انہاں ہتھاں دے اندر قوت بادشاہ کنے پیدا کیتی ہے؟ انہاں پیران دے اندر قوت راجلہ اللہ نے پیدا کیتی ہے. انہاں کنہ دے اندر قوت سماعت اللہ نے پیدا کیتی ہے. انہاں اکھاں دے اندر قوت بینائی باصرہ اللہ نے پیدا کیتی ہے. اور زبان دے اندر قوت گویائی بولن دی طاقت اللہ نے پیدا کیتی ہے. اپنی مرضی نال کوئی بول سکدا؟ اللہ بلائے تے تاں ہی کوئی بول سکدا ہے. دیکھو نا اللہ نے اپنے ایک نبی نو بیٹے دی خوشخبری دیتی. اے نبی اللہ کو اولاد منگدیاں بڑھاپا آ گیا. عمر جیڑی ہے 80-90 سال دے قریب پہنچ گئی بلکہ اس تو بھی اب 120 سال دے قریب چلے گئے. اللہ کو بچے اولاد منگدیاں اور آخر اللہ تعالیٰ دی رحمت دے اندر اللہ نے اولاد دین دا پروگرام بنایا. اے نبی دعا کی تھی اور دعا ادوں کی تھی جدوں ویکھیا ایک تالا کھولے ہے, دروازہ کھولے ہے, اندر ایک اللہ دی بندی ہے او دا کھانا دانا لے کے جانا سی. اگے جدوں جا کے ویکھیا او دے پاس بے موسم پھل پے. پھل ویکھ کے اللہ دا نبی کہن لگا, قرآن پاک نے نقشہ کھینچیا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ. جدوں زکریا علیہ السلام کمرے دے اندر داخل ہوئے وجد عندہا رزقا, مریم دے پاس بے موسم پھلاں دی صورت دے اندر رزق ویکھ کے زکریا علیہ السلام پوچھ دینے ان لک ھذا, نی مریم آ پھل میں تے نہیں لے کے آیا, آ چیزاں میں تے نہیں لے کے آیا, کنے دتیاں نے؟ حضرت مریم فرما دیاں نے قالت هو من عند اللہ, اے میرے اللہ نے عطا فرمائیاں نے. اور اللہ دی شان کیے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ دی شان ہے اللہ جنو چاہے بغیر حساب تو رزق عطا کر دیتا ہے. زکریا علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا اور سوچی آپ جدوں کوئی کسی دا واقعہ بندہ ویکھ دے نا انہوں اپنا آپ یاد آ جاندے ہے. کسے دی فوت کی ویکھے انہوں اپنے فوت ہوئے یاد آ جاندے نے. کسے دا ایکسیڈنٹ نظر آئے اپنے ایکسیڈنٹ نظر آ جاندے نے. زکریا علیہ السلام نو اپنا نظر آیا ویندے نے اللہ دے سامنے عرض کر دینے. اور قرآن پاک دے اندر ذکر موجود ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام نے پکارے نداءً خفیہ, پوشیدہ آہستہ آہستہ پکاریا کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ مینوں نیک اولاد عطا کر دے تو دعاواں سنن والا ہے. مولا مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے زکریا دی اولاد دا موسم تے کوئی نہیں, اللہ پتر عطا کر دے. زکریا علیہ السلام نے اولاد منگی ہے, بیٹا منگی ہے. اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا اسی تینوں پتر دی بیٹے دی بشارت دینے اسمہ یحییٰ. اینی یقینی بات ہے اللہ نے او دا نام بھی آپ یحییٰ رکھ چھڑے. میں دسنا چاہنا اے نبی زکریا علیہ السلام ہنان دینے انا یکون لی غلام, میرے کمیں بیٹا ہو سکتے وشتال الراس شیبہ, میرا تے سر بگا ہو گئے, ومراتی آکر, میری عورت بوڑی ہو گئی ہے, بچے جنم دین دے قابل نہیں, میری عورت بھی بوڑی ہے اور میں بھی بوڑا ہو گیا, میرے کمیں بچہ ہوئے گا.
گل بنتی ہے نا. اور زکریا علیہ السلام جدوں یہ گل کرتے ہیں ندان خفیہ مولانا عبداللہ بورے والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن وی بندہ زکریا علیہ السلام نو پوچھے وی جدوں ادھا گھنٹہ پہلے دعا کی تھی ادو تو جوان سے بڑھاپا تے پہلے ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں دے دیتیاں. اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ دی نشانی کی ہوئے گی. فرشتے نو کہنے لگے نشانی کی ہوئے گی. رب کائنات نے فرمایا آیاتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اے زکریا تیرے بیٹا ہون دی نشانی یہ ہوئے گی 3 دن لوگاں نال کلام نہیں کر سکیں گا. کتنے دن؟ 3 دن لوگاں نال کلام نہیں کر سکیں گا الا رمزا مگر رمزاں دے نال اشاریاں دے نال. ایویں جنوں کسی نو سدنا ہے انہوں اشارہ ہی کرے گا. جے کوئی کھانا پینا ہے تو منہ وال ہاتھ کرے گا. منہ زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتی. جیڑا میرا اللہ زکریا علیہ السلام دی زبان نو 3 دن تک بند کرا سکتا ہے تیری میری زبان نو بند نہیں کر سکتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندے دی زبان تو جو بھی کلمہ نکل دے اللہ دے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. اور میں دسنا چاہنا اللہ نے انعامات کیتے نے. اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں کان عطا فرمائے ہاتھ عطا فرمائے اور پیر عطا فرمائے دل و دماغ عطا فرمایا. رب کائنات دی قسم ہے اور کوئی یہ چیزاں عطا کر سکدا. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیتا ہے قرآن پاک دے اندر قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. قُلْ رَأَيْتُمْ فرمایا مینو اس بات دا جواب دیو. اے میرے پیغمبر اعلان کر دے سوالیہ جملے. مینو اس بات دا جواب دیو ان صباح ماؤکم غورن. اللہ فرما دینے جے میں پانی سکا دیواں پانی خشک کر دیواں نہ آسمانہ تو پانی برسے نہ زمین دے اندروں پانی نکلے نہ ندیاں دے اندر پانی چلے نہ دریاواں دے اندر پانی چلے. جے میں پانی سکا دیواں من یاتیکم بماء معین میرے علاوہ کون ہے تو انہوں پانی جاری کر کے دین والا؟ اللہ تو علاوہ کوئی ہے؟ اور اللہ نے اگے فرمایا قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کائنات دے لوگو مینو اس بات دا جواب دیو جے میں تو اڈا دن لمبا کر دیواں ہفتے گزر جان مہینے گزر جان سال گزر جان عمرہ بیت جان دن مکن دے اندر آوئی نا قیامت تک جے میں دن ہی دن کر رکھاں من یاتیکم باللیل مینو دسو تواڈے سکون واسطے رات کون پا سکدا ہے؟ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کائنات دے لوگو جے میں رات لمبی کر دیواں رات مکن دے اندر نہ آوے ہفتے بیت جان عمرہ بیت جان صدیاں گزر جان حتیٰ کہ قیامت دے قائم ہون تک جے میں رات ہی رات رکھاں من یاتیکم بضیاء تو انو روشنی دیاں سورج دیاں کرنا میرے علاوہ کون وکھا سکتا ہے؟ قرآن پاک دیاں آیات نے. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام دے اندر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. فرمایا مینو اس بات دا جواب دیو جے میں آسمانہ تو اڈے دل و دماغ دی سوچ بند کر دیواں جے میں آسمانہ تو اڈے کنہ دی قوت سماعت بند کر دیواں جے میں آسمانہ تو اڈی آنکھاں دی بینائی بند کر دیواں من الہ غیر اللہ. اللہ تو علاوہ کون ہے دل و دماغ دین والا؟ اللہ تو علاوہ کون ہے کن دین والا؟ اللہ تو علاوہ کون ہے اکھاں دین والا؟ اللہ تو علاوہ کوئی ہے؟
اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے 18ویں پارے دے اندر سورہ مومنون دے اندر اعلان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ایمانداری دی بات ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت لوگاں نو سمجھان واسطے لین نہیں لا چھڑیاں نے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام میں پڑھ جاواں، ترجمہ میرے علماء کرنگے۔ اللہ فرماندے نے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ ایک اور مقام سنو، اللہ فرماندے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان واقعی الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانعام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک اللہ والا اپنے انداز نال آندے نے ویکھتا صحیح بندیا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ حافظ عمران تبسم صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے، راتاں دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاؤتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں، اور مجھاں چوندے ہو نا، رب کائنات دی قسم ہے، کائنات دا کوئی انسان کروڑاں ارباں کھرباں ساری دنیا دا سرمایہ انہوں دے دیتا جائے اور کیا جائے کوئی ایسی مشین تیار کرو جے دے اندر توڑی پائیے، شٹالا پائیے، لوسن پائیے، چری پائیے، باجرہ پائیے، آگ پائیے، پرالی پائیے تے دودھ نکل آوے، کوئی بنا سکتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جی ٹھیک، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرما دے نے اللہ دی پہچان واسطے لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی ضرورت ہی نہیں، جدوں تیرے سامنے دودھ دا گلاس آ جائے، دودھ دا جگ آ جائے، پہچان لیا کر کے بنان والا کون ہے۔
فرمایا اسی تو انو پلانے جو جانور دے پیٹ دے اندر ہے، جانور دے پیٹ دے اندر کیے من بین فرسن گوبر وادہ من خون، گوبر بھی رنگ دار، خون بھی رنگ دار، گوبر بھی بدبو دار، خون بھی بدبو دار، دو رنگ دار اور دو بدبو دار میں سے تراش کر کے لبنن خالصن، خالص دودھ اللہ فرماندہ ہے، فرمایا مجھان دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھان دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دا لال ہے رسول تیرے واسطے، کروڑا نالوں ود ہے احسان کردے گار دا، پھر بھی او بندیا تو دا شکر نہیں گزار دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔